السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ بانی چیئرمین تحریک انصاف نے 24 نومبر کی تاریخ دے دی۔ کیا صرف احتجاج کے اعلان سے حکومت مذاکرات کی ٹیبل پر آئے گی؟ پی ٹی آئی کا احتجاج، طاقت کا استعمال یا مذاکرات؟ حکومت دونوں میں سے کس آپشن کو چنے گی؟ اور لاہور سمیت دوسرے شہروں میں اسموگ، چین کی مثالی اقدامات سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ ناظرین، تمام معاملات پہ ذرا تفصیل سے آج بات کریں گے، لیکن پہلے آج کی بڑی خبر۔ بانی تحریک انصاف نے اڈیالہ جیل سے احتجاج کے لیے فائنل کال کی تاریخ دے دی۔ ناظرین، تحریک انصاف کی جانب سے 24 نومبر کو اسلام آباد مارچ کی کال جو ہے وہ بالآخر دے دی گئی۔ یہ وہی فائنل کال ہے جس کا اعلان صوابی کے جلسے میں کیا جانا تھا، لیکن ہو نہ سکا۔ آج بالآخر چیئرمین کی جانب سے خود 24 نومبر کی تاریخ جو ہے اس کا اعلان کر دیا گیا۔ اس تاریخ کا اعلان بانی چیئرمین کی بہن علیمہ خان نے کیا۔ وہ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا کے کیمروں کے سامنے آئیں اور بتایا کہ فائنل کال کی تاریخ بانی کی طرف سے سامنے آ گئی۔ آج آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارا اگلا مستقبل میں ہم نے مارشل لاء کے اندر رہنا ہے یا ہم نے آزادی میں رہنا ہے۔ اور 24 تاریخ عمران خان نے آج اسلام آباد کے لیے کال دے دیا، اور یہی ان کی جو پوری سٹیٹمنٹ تھی، یہ میں نے آپ کے پاس ان کا پیغام پہنچا دیا۔ علیمہ خان نے یہ بھی بتایا کہ بانی چیئرمین نے پارٹی کارکنوں کے علاوہ یہ کال کن طبقات کے لیے دی ہے۔ ان کے مطابق نمبر 1، یہ کال کسانوں کے لیے ہے، کسانوں کو اپنے حق کے لیے باہر نکلنا ہوگا۔ نمبر 2، یہ کال وکلا برادری کے لیے ہے، وکلا کو سپریم کورٹ کے لیے احتجاج کرنا ہوگا۔ نمبر 3، یہ کال سول سوسائٹی کے لیے بھی ہے۔ نمبر 4، اور یہ کال طلباء کے لیے ہے۔ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ طلباء کو اپنا مستقبل کے لیے باہر نکلنا ہوگا۔ علیمہ خان نے اپنی گفتگو میں احتجاج کا مقصد بھی بیان کر دیا، اور بعد میں بانی چیئرمین کے ایکس ہینڈل سے ایک پوسٹ میں احتجاج کے مطالبات بھی سامنے رکھ دیے گئے۔ مطالبہ نمبر 1، 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ۔ مطالبہ نمبر 2، جمہوریت اور آئین کی بحالی۔ مطالبہ نمبر 3، 8 فروری کے مینڈیٹ کی واپسی۔ مطالبہ نمبر 4، سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ یہ وہ مطالبات ہیں جو حکومت کے لیے ماننا ناممکن ہے، اور تحریک انصاف کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حکومت جو ہے وہ ان کی بنیاد پر مذاکرات کرے۔ چنانچہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ مطالبات منوانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ احتجاج میں ایندھن ڈالنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ انگریزی میں اس کو میکسیملسٹ پوزیشن کہا جاتا ہے، یعنی کہ مشکل ترین اور سخت ترین مطالبات میز پر رکھ دیں اور پھر دیکھیں کہ بات کہاں جا کر بنتی ہے۔ لیکن بات تو تب بنے جب حکومت کو لگے کہ احتجاج کے ذریعے اس پر اتنا دباؤ پڑ گیا ہے اور اس کی پوزیشن اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اب مجبور ہو کر اس کو کچھ نہ کچھ مطالبات جو ہیں وہ ماننے پڑ رہے ہیں۔ مگر صورتحال اس کے برعکس ہے۔ اس مقابلے میں جو حکومت ہے اس کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے۔ وہ تحریک انصاف کے تمام احتجاجی کارروائیوں پر بآسانی قابو پا چکی ہے۔ ریاستی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس نے پنجاب اور اسلام آباد میں تحریک انصاف کے کارکنوں کو بڑی تعداد میں جمع نہیں ہونے دیا۔ مسئلہ صرف کے پی کا ہے۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ تحریک انصاف کا بطور پارٹی یہ بہت بڑا امتحان جو ہے جو سامنے آ رہا ہے، تو شاید یہ غلط نہ ہو۔ ناظرین، تحریک انصاف نے احتجاج کے لیے تمام ٹکٹ ہولڈرز، پارلیمنٹیرینز اور کارکنوں کو اسلام آباد پہنچنے کا کہا ہے۔ جو ہی فائنل کال کی تاریخ سامنے آئی تو میڈیا کے نمائندوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے بھی پوچھ لیا کہ کیا احتجاج کے لیے تیاریاں مکمل ہیں، جس پر انہوں نے یہ جواب دیا۔ انشاءاللہ ہماری تیاری مکمل تھی پہلے سے ہی، ڈیٹ آ گئی ہے انشاءاللہ، تو بہترین طریقے سے ہم تیاری پہلے بھی کر رہے تھے اور بہترین طریقے سے انشاءاللہ ہوگا یہ احتجاج بہترین، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ اس بار واپسی ہوگی کہ نہیں، دھرنا ہوگا؟ بس نہیں بھائی جان، بتایا ہے پہلے سے آپ کو، اس واپسی نہیں ہے اس وقت جاتا ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ بانی پی ٹی آئی کے ایکس ہینڈل سے پوسٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ احتجاج کے انتظامات کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے، لیکن شاید گرفتاری کے خدشے سے جو ہے وہ ان کے نام جو ہیں وہ نہیں بتائے گئے۔ یعنی احتجاج کے دوران بات چیت کرنے اور احتجاج ختم کرنے کا اختیار بھی کمیٹی کے پاس ہی ہوگا۔ ناظرین، اس اعلان کے ساتھ ہی میرے نزدیک علی امین گنڈاپور صاحب کا امتحان جو ہے وہ بھی شروع ہوا چاہتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت کے پی میں ہے، انتظامی سپورٹ وہیں سے انہیں مل سکتی ہے، کارکنوں کی تعداد بھی کے پی قافلے میں زیادہ ہونے کی توقع ہے، لیکن وفاقی حکومت جو ہے وہ پہلے کی طرح بھرپور تیاری سے سامنے آئے گی۔
خیبر پختونخوا سے اسلام آباد تک جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی۔ پنجاب میں کافی حد تک حالات مختلف ہیں۔ 9 مئی کے بعد پولیس نے تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنوں پر اتنا کریک ڈاؤن کیا ہے کہ پارٹی تنظیم کمزور ہو چکی ہے۔ حماد اظہر، میاں اسلم اقبال اور اون بپی جیسے جو بڑے نام ہیں وہ بھی جو ہے وہ احتجاج کو اکثر جوائن نہیں کرتے کیونکہ پولیس گرفتار کر سکتی ہے۔ اس 24 نومبر کی کال کا سارا دار و مدار خیبر پختونخوا اور علی امین گنڈاپور پر ہی آئے گا، مگر اصل سوال ہے کہ اسلام آباد کے ڈی چوک پہنچ کر کرنا کیا ہے؟ یعنی وہ کون سا دباؤ ہے جس کے ذریعے تحریک انصاف کی جو ہے وہ حکومت کو گھٹنوں پر لے آئے؟ 2014 جیسا دھرنا، اتنا لمبا عرصہ ڈی چوک پر بیٹھنے کے بعد بھی تحریک انصاف کو آخر واپس ہی جانا پڑا تھا، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی مکمل طور پر تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہی تھی۔ اب تو صورتحال اس کے برعکس ہے، یعنی پہلے تحریک انصاف کا ہزاروں لوگوں کے ساتھ ڈی چوک تک پہنچنا، پھر وہاں پڑاؤ ڈالنا، اور پھر اسلام آباد کی سردی میں بیٹھے رہنا، اور یہ سب کرنے کے باوجود کوئی ٹھوس طریقہ واضح نہیں ہے جس سے ساری کی ساری صورتحال جو ہے وہ تحریک انصاف کے حق میں تبدیل ہو جائے اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو تمام تر ان کے مطالبات ماننے پڑ جائیں۔ اور اگر پی ٹی آئی بڑا عوامی ریلا نکالنے میں ناکام رہی تو فائنل کال کا آخری تیر بھی نشتر سے نکل جائے گا، اور بانی چیئرمین اور تحریک انصاف کے پاس پھر آپشن بہت ہی کم بچ جائیں گے۔ تحریک انصاف بھرپور احتجاجی تیاریوں کا دعویٰ کر رہی ہے، اس لیے دیکھتے ہیں کہ اس بار قیادت سے کتنے رہنما ڈی چوک پہنچ پاتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کی جو اسٹریٹجی بھی بہت اہم ہوگی۔ ادھر حکومتی سائیڈ نے بھی اپنا موڈ دکھایا ہے کہ احتجاج سے کیسے نمٹا جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری اپنے بیان میں کہہ چکی ہیں کہ تحریک انصاف سے پنجاب کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی، بانی پی ٹی آئی کی سیاسی زندگی ڈھیل اور ڈھیل کے گرد گھومتی گزرتی ہے۔ پرامن احتجاج کی آڑ میں شر پسندی پھیلانے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ جو قانون توڑے گا ان کے مطابق شہروں میں خوف و ہراس پھیلائے گا، اس سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ اس بیان سے پنجاب کی حد تک تو حکومتی حکمت عملی واضح ہے کہ پی ٹی آئی کو احتجاج کرنے کی آسانی سے اجازت نہیں ملے گی، بلکہ مستقبل میں رہنماؤں کی پھر گرفتاریاں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، احتجاج کی کال کی تاریخ تو سامنے آ گئی، لیکن ابھی ان 11 دنوں میں بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ ناظرین، اسی معاملے پہ ذرا بات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا اعلان ہوا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور کیا اس کی ٹائمنگ بالکل درست ہے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی اور اہم رہنما جناب شیر افضل مروہ صاحب۔ جی مروہ صاحب، السلام علیکم۔ اچھا، یہ فیصلہ آ گیا ہے، یہ وہی فیصلہ تھا جو سوابی جلسے میں آنا تھا اور پھر نہیں ہوا تھا، وہی فیصلہ ہے؟ تو اس وقت کیا ہو گیا تھا؟ یعنی 2 دن بعد آ گیا، یا تو تھا کہ کوئی لمبا گیپ آتا، ادھر اس وقت کیوں نہیں اناؤنس ہوا تھا؟ کیا پتہ نہیں، یہ فیصلہ ہوا ہی نہیں تھا کہ تاریخ جو ہیں اسی جلسے میں دینی ہے، بلکہ یہ خان صاحب نے چند مسئلاتوں کے تحت یہ رکھا تھا کہ اس تاریخ کا اعلان وہ خود کریں گے۔ تو یعنی پارٹی کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ 24 کو آ رہا ہے؟ کوئی علم نہیں تھا کسی کو بھی۔ لیکن مروہ صاحب، یہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ پارٹی کے اندر بھی بڑی اس پہ جو ہے وہ آراء مختلف ہیں، اور کافی ایسے یعنی با اثر لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس طرح کا ایکسٹریم سٹیپ لینا شاید ٹھیک نہ ہو۔ ایکسٹریم سٹیپ تو ہمیشہ ہمارے خلاف لیا گیا ہے، ہم نے تو ہمیشہ احتجاج کی کوشش کی ہے جو انہوں نے کرنے نہیں دیے، مارے پیٹائے، پرچے ہیں، پکڑ دکڑ ہے۔ تو باقی ابھی تک تو ہمارے نوٹس میں کوئی وائس آف ڈائسنٹ نہیں آئی ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ یہ سٹیپ ایکسٹریم ہے۔ احتجاج ہیں، آرٹیکل 16 کے تحت حق ہے، اب اس کو 144 کے ذریعے یا رینجر کے زور پہ یا پولیس کے زور پہ روکنا، جس طرح لاسٹ ٹائم انہوں نے ڈی چوک میں ہمیں احتجاج کرنے سے روکا، یہ حتمی احتجاج ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس احتجاج کے بعد اگر ہم اس کو کامیاب نہیں کر پاتے ہیں تو شاید یہ مومنٹم 6 مہینوں میں مزید نہیں بن سکے گا، یعنی بیٹھ جائے گا سارا معاملہ اگر یہ احتجاج جو ہیں کامیاب نہیں ہو پاتا ہے، ہم لوگوں کو بٹھا نہیں پاتے ہیں خدا نخواستہ، تو میرا خیال ہے کہ 6 ماہ میں بھی پھر اس طرح کا مومنٹم نہیں بنے گا۔ تو یہ احتجاج جس طرح علی امین خان نے بات کی تھی کہ تمام گھر والوں کو بتا کے جانا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی پیش آ سکتا ہے، ہم آ رہے ہیں، نہاتے آ رہے ہیں، قانون اور آئین کے دائرے کے تحت اندر رہتے ہوئے ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں، یہ آئینی حق ہے۔ اب
اس کو روکنے کے لیے جتنے بھی مظالم یہ کریں گے، ہماری حکمت یہ ہوگی کہ ان تمام مظالم کو برداشت کرتے ہوئے اپنے کم از کم 1 لاکھ ورکرز کو کم از کم یہاں ڈی چوک تک پہنچا کے دھرنا دینا ہے۔ آپ جب کہتے ہیں کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ آپ نے کہا کہ یہ کامیاب نہیں ہوا تو 6 مہینے کے لیے یہ پوری کی جو مہم ہے یہ ٹھنڈی پڑ جائے گی، وہ کامیابی کا بیرومیٹر کیا ہوگا؟ یعنی آپ کیا ہو گیا آپ کہیں کہ ہاں جی یہ کامیاب ہو گیا؟ گزشتہ دھرنے کے ساتھ ہم اس کا جائزہ تقابلی جائزہ کراتے ہیں۔ گزشتہ دھرنے میں لوگ آئے ہزاروں کی تعداد میں اور ٹھہر بھی گئے، پاؤں بھی انہوں نے جما لیے تھے، باوجود اس کے کہ فوج تک بلا لی گئی۔ لیکن قیادت اس وقت جو ہے علی امین خان کے انڈر گراؤنڈ جانے کے بعد دستیاب نہ ہوئی۔ اب قیادت کی عدم دستیابی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ احتجاج وہ نتائج نہیں دے سکا جن کی توقعات تھی، اور اب ضروری ہو گیا ہے کہ اول سے لے کر آخر تک تمام قیادت کو اس میں تج دیا جائے کہ جی آپ نے اپنی کردار، اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ لیکن اگر قیادت آ بھی گئی، لیٹس اسیوم فار اے سیکنڈ، سارے آ گئے چلیں جتنے بھی یہیں آ کے بیٹھ گئے، پھر کیا ہوگا؟ اس سے کیا فرق کیا پڑے گا؟ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ الٹیمیٹ اس کا آبجیکٹیو ہے کیا؟ کیونکہ دیکھیں نا 2014 کا جو دھرنا تھا وہ بھی تو تھا، بیٹھے رہے، کتنا عرصہ بیٹھے رہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو کچھ تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ سوچا ہوگا، پلان کیا ہوگا کہ جی یہ ہم کریں گے اور یہ ہدف حاصل کریں گے تو ہمارا جو ایک آبجیکٹیو ہے یا خان صاحب کا جو آبجیکٹیو ہے پورا ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے آبجیکٹیو؟ نون نے اور JUI نے مل کے دھرنا دیا، ہدف تھا عدلیہ کو جو ہے دبانے کا، بندیال صاحب کو رائے راست پہ لانے کا۔ 2 دن کا دھرنا تھا، اپنے مقاصد حاصل کر لیے، اور اس کے بعد جو ہے کبھی بھی بندیال صاحب جو ہیں نہ خان صاحب کو دوبارہ رہا کروا سکے اور نہ ہی اپنے ہی فیصلے پہ 14 مئی کے فیصلے پہ عمل درآمد کرا سکے۔ دھرنا جو ہے ایک احتجاج کی ایک شکل ہے، پروٹیسٹ ہے، اور اس میں آپ بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کے یہ تمام کوائف، تمام اقدامات اور تمام عمل جو ہیں یہ ہمارے آئینی قانونی حقوق سے متصادم ہیں، ان کو ہم ٹکراتے ہیں، اور عین واحد ایک مطالبہ ہے کہ فری خان نہ ہو۔ ہمیں عدالتوں سے شاید اب بہت ہی کم امید رہ گئی ہے کہ خان صاحب کی رہائی جو ہے ان کی طفیل ہوگی، کیونکہ جو 1.25 سال سے زیادہ میعاد ان کو گزر گئی اندر، اور عدالتیں جو ہیں وہ طریقوں پہ طریقے دے رہی ہیں۔ لیکن مروز صاحب وہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں نا، یہ چلیں مطالبہ تو ہے کہ جی خان صاحب کو رہا کریں یا 26ویں ترمیم کو واپس کریں یا آپ کا جو مینڈیٹ ہے اس کو واپس کریں۔ یہ گورنمنٹ یہ تو نہیں کہے گی کہ اچھا جی یہ آ جائیں اقتدار میں آ جائیں، یا چلیں آپ لوگ آ کے بیٹھ کے تو اڈیالہ کا دروازہ کھولیں اور خان صاحب کو باہر نکالیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تو پھر ان پریکٹیکل ریالٹی آپ لوگ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ ناممکن تو قطعاً نہیں ہے۔ یہ جو جتنی باتیں آپ نے کہی نا، اگر پاکستان کے عوام چاہیں تو یہ سب چیزیں ممکن ہیں۔ یہ آئین سازی، یہ حکومت پہ قبضہ جمانا، یہ پوری ریاستی مشینری کا مافیا کی شکل اختیار کرنا، یہ سب چیز جو ہیں عوامی طاقت کے آگے ہیچ ہے۔ کہ وہ یہاں پہ آ کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ جی ہم پارلیمنٹ کے اندر چلے جائیں گے، ہم سپریم کورٹ پہ جا کے ہم قبضہ کر لیں گے، تو ورنہ آپ ہمارے مطالبات مانیں۔ یہی پھر تو الٹیمیٹلی تو مروز صاحب لوگوں کو لانے کا تو یہی ہوتا ہے، پریشر ڈالنا، ورنہ آ کے بیٹھ کے کو پریشر ہم بیٹھ گئے۔ ہم نے کبھی نہ کوئی ارادہ ہے کسی پارلیمنٹ پہ یا کسی سپریم کورٹ کی بلڈنگ پہ وہ نون والے کرتے ہیں، ہم نے نہیں کیے ہیں۔ ہم آئیں گے، احتجاج کریں گے، دھرنا دے کے بیٹھے رہیں گے جب تک کہ حکومت وقت یا جو یہ تمام لوگ ملے ہوئے ہیں یہ گھٹنے نہ ٹیک دے، اور خان کی رہائی پہ۔ خان جو ہیں عدالتی قیدی یا حسیر نہیں ہے، سیاسی اسیر ہیں، ایک کے بعد ایک کیس بنا رہے ہیں، جس کیس میں یہ بری ہو جاتا ہے دوسرے کیس میں فیصلہ تیار ہو جاتا ہے، ساری چیزیں سینکرونائزڈ ہے۔ جو ابھی جو کئی بار یہ والا پلان ہو چکا، علی امین گنڈا پور صاحب خود آئے، لوگوں کو ساتھ لے کے آئے، ہر باری وہ پلان کامیاب نہیں ہوا۔ دوسرا مروز صاحب، پنجاب سے تو بالکل ہی لوگ نہیں یا نکلے، ان کو نکلنے نہیں دیا گیا، بڑی سختی ہے، ریاستی طاقت استعمال کی گئی، اور پنجاب کی لیڈرشپ خود کیونکہ سامنے نہیں ہے تو اس سے بھی اثر پڑ رہا ہے۔ خالی KP سے گنڈا پور صاحب کتنے لوگ لا سکتے ہیں کہ وہ یہاں آئیں، یہاں تک پہنچ بھی جائیں، بیٹھ بھی جائیں اور بیٹھے ہی رہیں؟ یہ تو یعنی اس کے امکانات اتنے زیادہ روشن تو نہیں ہیں۔ 8 فروری کے امکانات بھی کسی نے اس طرح
نہیں ظاہر کیے تھے کہ 8 فروری کو ایک انقلاب آئے گا. کسی نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ پنجاب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ جائے گا, اور کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ 2/3 سے زیادہ اکثریت پی ٹی آئی کو ملے گی. تو جس وقت 8 فروری کو لوگوں نے جرأت کر کے بیلٹ باکس میں جا کے ووٹ ڈالا, تمام جبر ظلم اور فستائیت کے باوجود, پھر اس قوم سے اب ان حالات میں جب کہ جینا جو ہے محال ہو چکا ہے, کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے, اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو خلاف قانون اور خلاف آئین ان لوگوں نے نہ کیا ہو. جس طرح کہ 26ویں آئینی ترمیم, جیلی ایم این ایس پہ کچھ ایم این ایس کو خرید کے یا اغوا کر کے دھمکا کے پھر پارلیمان کے ذریعے ایک امینڈمنٹ کرا دینا کہ جی ہم نے پھر عدلیہ کو سرنگو کرنا, پھر یہ اب روزانہ کی پکڑ دکڑ, ہم تنگ آگے ہوئے ہیں. لیکن جلدی تو نہیں کرتی, کیونکہ دیکھیں ٹائم تو آپ کے پاس ہے نہیں. اتنا بڑا لوگوں کو لانا چاہ رہے ہیں جس سے یہ جو فائنل کال ہے, اور وہ خود آپ کہہ رہے ہیں اور میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ اگر یہ فائنل کال بھی جو ہے وہ اہداف حاصل نہیں کر پائی تو معاملات پھر تھوڑے سے ایک دم نیچے کی طرف جائیں گے. یہ وہ رسک ہے جو آپ کے خیال میں آپ کی قیادت نے کیلکولیٹ کیا ہے؟ کوئی ریکلیسنس, جلد بازی میں تو یہ فیصلہ نہیں ہو گیا؟ 1.25 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے نا, اب آگے مزید کتنی تاخیر ہم نے کرنی ہے؟ اور خان صاحب کا یہ میعاد یا یہ فیصلہ جو اس تاریخ کے لیے رکھا ہے, گرمی میں برداشت تھوڑی انسانی کم ہوتی ہے, سردیوں میں جو ہے صرف لحاف کا بندوبست کرنا ہوتا ہے. باقی میرا خیال ہے کہ ہم مجبور ہیں, ہمارے لیے انہوں نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا, نہ انہوں نے کوئی خیر سگالی کا پیغام دیا, نہ ہمارے ورکرز کو چھوڑا, ایک سے ایک جبر اور جرم کرتے چلے آ رہے ہیں. تو لہٰذا جب انہوں نے ہماری لنکا ڈھانی ہی ہے تو ایک ساتھ ہی ڈھا دے, ہم دھرنا کریں گے کہ ان کی مرضیاں ہمیں زمین تلے جو ہیں گھسیٹتے ہیں یا ہمیں زندہ رہنے دیتے. لیکن یہ تو میرے خیال میں آپ سب کو معلوم ہوگا, آپ صورتحال آپ کے سامنے ہے, زمینی حقائق آپ کے سامنے ہیں, جو ماضی کے چند ایک جو تجربات ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, اور 2014 کا جو دھرنا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ بھی سپورٹ کر رہی تھی. اتنے لوگوں کو لانا, بٹھانا, کھانا پینا, پوری لوجسٹکس ہوتی ہیں, وہ سب کچھ کرنا, اور وہ بھی 500, 1000, 2000 لوگوں سے یہ کام نہیں ہوگا. تو یہ تمام تر جو چیلنجز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو اہداف آپ حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ اتنی آسانی سے ہو جائیں گے؟ کیوں نہیں. 9 مئی کے بعد 80 جلسے میں نے کیے, کنونشن کیے, خیبر پختونخوا سے لے کر کراچی تک, کسی نے 1 روپیہ نہیں دیا ہے, اور اگر لگانے ہوتے تو میں لگاتا یا خرچ کرتا. 80 جلسے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ کراچی میں میرے ساتھ نکلے, حیدرآباد میں نکلے, میرپور خاص میں نکلے, خیبر پختونخوا کے کونے کونے میں نکلے. نہ ہم نے لوگوں کو کھانا دیا, نہ ٹرانسپورٹ دی, بلکہ پولیس اور یہ تمام ادارے آگے آ کے ہم پہ گولیاں بھی چلاتے تھے, شیل بھی مارتے تھے. لوگ کو پتہ تھا کہ وہاں سڑکیں بھی انہوں نے گرائی, پھول بھی گرائے. یہ اس زمانے میں یہ کرتے تھے. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا, نہ ہم نے کسی کو روپے دیا. اور ابھی بھی اگر دھرنا ہوگا تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس دھرنے میں ہم کھانے دیں گے. یہ ایک والنٹری ہے, پاکستان کے لیے ہے, پاکستان کے عوام کے لیے ہے. اگر کوئی اپنے آپ کے لیے نکلتا ہے, ورنہ یہ جو مافیا والی صورتحال ہیں یہ تو آپ کو خود آپ بڑے عرصے سے یہ کہتے آ رہے تھے کہ آپ کو احتجاج کی ذمہ داری دینی چاہیے, وہ نہیں ہوئی, آپ کی ناراضگیاں ہوئیں, پھر آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی, پھر انہوں نے آپ کو کہا کہ نہیں آپ ضرور کریں. اب یہ جو اتنا بڑا ایک فائنل ایک چیز ہونے جا رہی ہے, اس میں کیا کلیئرٹی ہے؟ اس کو کون لیڈ کر رہا ہے؟ کوئی ایک لیڈر ہوگا کہ جس کو ذمہ داری سونپی گئی ہے, آپ جیسے لوگوں کا کیا رول ہوگا, اور پنجاب میں جو قیادت ہے جو کہ روپوش ہے اس کا کیا ہوگا؟ خان صاحب تو اندر ہیں, تو یہ سارا کس طریقے سے آرگنائز ہوگا؟ یہ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے. مجھے قطعاً ان تمام نیٹی گریٹیز کا کوئی علم نہیں ہے. خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ احتجاج کمیٹی بنائیں گے. اب احتجاج کمیٹی بنی ہے نہیں بنی ہے, کون ہے اس میں کون اس میں نہیں ہے, کسی کچھ نہیں پتا. کیا فرائض تفویض ہوئے ہیں ابھی تک اس کا تعین نہیں ہوا ہے. لیکن اگر یہ چیزیں ڈیسائیڈ نہیں ہوتی ہے, 2-3 چیزیں پہلے ڈیسائیڈ ہونی ہیں. ایک تو یہ ذمہ داریاں کس کی, کن علاقوں کے لیے کہاں تک ہے, نمبر 1. یہاں پہ کسی مرحلے پہ تھوڑی بہت لاجسٹک درکار ہوگی, بالخصوص کرینیں درکار ہوں گی. تیسری بات یہ ہے کہ شاید کچھ لحافوں کا بندوبست بھی کرنا پڑے. اور
کچھ لوگ کے پی سے آئیں گے، ہم تو توقع کریں گے کہ پنجاب کے لوگ بھی آئیں گے. تو لہذا جو ہماری مقامی اسٹریٹجی ہیں پنڈی اسلام آباد کی، جے ایل ایم کی اور اٹک کی اور یہ گرد و نواح کی، کہ ہم کس طرح جو ہیں میدان جو ہیں اس پہ اپنے قدم جما سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں تھریش آؤٹ ہونی ہے اور ان کا فیصلہ ہونا ہے. لیکن اس میں ابھی تک مجھے کوئی آفیشیلی کنوے نہیں کیا گیا ہے کہ میری کوئی ذمہ داری ہے. اگر کنوے ہوتی ہیں میں بآسن خوبی ادا کروں گا، اور اگر کنوے نہیں ہوتی ہیں تو جو قیادت کا فیصلہ ہوگا مجھے قبول ہوگا. ٹھیک ہے. مجھے آخری چیز یہ بتائیں عمر صاحب کہ اب اس تمام چیز کو، تمام صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو رسک ہے کہ اگر آپ آ گئے اور جس طرح حکومت نے پہلے ریئیکٹ کیا ہے وہ اسی طرح ریئیکٹ کریں گے، اس میں بھی میرے خیال میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، بلکہ زیادہ کریں گے. اس باری تو فائنل کال ہے، وہ جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے وہ کر کے، اور یہ معاملہ جو ہے یہ آپ آ بھی جاتے ہیں، 1-2 دن بیٹھ بھی جاتے ہیں، اس کے بعد معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو، اور خاص طور پر خان صاحب کا جو ایک اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر تو پھر انگلیاں اٹھیں گی کہ یہ غلط فیصلہ ہو گیا. نہیں، غلط فیصلہ تو یہ ہے کہ یہ بڑی تاخیر سے ہو رہا ہے. اس کو اپریل میں ہونا چاہیے تھا، بلکہ 9 فروری کے دن ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال دیر آیت درست آیت. خان کا فیصلہ یہ بیسیکلی کلمینیشن ہے اس کنسنسس کی جو ڈیولپ ہوا تمام پارٹی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے مابین. اس پہ تو سب کو اتفاق تھا کہ احتجاج ایک حتمی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس ڈر سے کہ احتجاج ناکام ہو جائے گا سرے سے کوئی احتجاج ہی نہ کریں، اور یہ بھی کوئی مطلب وزڈم اس میں نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں، جس دن یہ ڈی چوک پہ لوگ پہنچے تھے اور یہاں پہ جو چرماری ہو رہی تھی، اور تو اس دن ان کی حالت کا خدا کو علم ہے جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ پاکستانی ہمارے ساتھ پاکستان کے کیپٹل میں بیٹھ جاتے ہیں، اور جو 25 کروڑ کے ہوتے ہوئے شاید کوئی اتنا دیوانی کی خواب نہیں ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. لوگ اس وقت بھی لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ساتھ نکلے جب جبر اور ظلم اور فستیت کا توتی بول رہا تھا. لیکن اتنے لوگ تو آپ کے صوابی کے جلسے میں جو آپ کے اپنے صوبے میں ہو رہا ہے، آپ آرگنائز کر رہے ہیں، وہاں پہ کوئی مزاحمت بھی نہیں ہے، وہاں بھی اتنے نہیں آئے تھے. 2-2.5 لاکھ کیسے آ جائیں گے اتنی رکاوٹوں کے باوجود؟ اور یہ آپ خود کہہ چکے ہیں کہ پنجاب سے تو ویسے بھی زیادہ کو آپ کو توقعات نہیں ہونی چاہیے. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. لیکن میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، آپ کو ماضی یہی بتا رہا ہے، تو پھر یہ بھی ایک ریئلسٹک اسیسمنٹ تو نہیں ہے. یعنی ایک خواہش ہو سکتی ہے لیکن ایکچوئل فیکٹس جو ہیں وہ اس طرف پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے جو اسیسمنٹ آپ کی ہے کہ اتنے لوگ آئیں. اور دو بائی دا وے اتنے لوگ اگر آ جائیں تو پھر تو سارا معاملہ ہی جو ہے وہ الٹا سیدھا ہو گیا، وہ تو دیٹس ٹرو. لیکن آئیں گے نہیں اتنے لوگ. چلیں پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے لوگ اگر آ گئے تو معاملہ سیدھا ہو جائے گا، تو انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا پرسوں میں زاگا زودا میدان، چند دنوں کی بات ہے، قوم دیکھ لے گی، دنیا دیکھ لے گی کہ پاکستان عمر ڈالتا ہے یا نہیں. چلیں دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. مروت صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کیا. ناظرین گفتگو آپ سن رہے تھے، دن کم رہ گئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا امتحان ہو گیا ہے. فائنل کال دے دی گئی ہے، اور جس طرح مروت صاحب کہہ رہے ہیں میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ اگر یہ وہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر پائے تو پھر ظاہر بات ہے کہ جو ایک مومنٹم ہے پی ٹی آئی کی پالیٹکس کا وہ بڑا ٹھیک ٹھاک اس کو دھچکا لگے گا. ویل ٹیک اے بریک ہیئر، واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اب گورنمنٹ کیا کرنا چاہ رہی ہے، وہ اس اناؤنسمنٹ کے بعد کیا تیاری کر رہی ہیں، ان کے کیا عزائم ہیں. بات کریں گے بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. تحریک انصاف نے کشتیاں جلانے کے ساتھ ساتھ پانی میں بھی آگ لگانے کی تیاری کر لی ہے، لیکن اب حکومت کے پاس کیا آپشن موجود ہے؟ حکومت کیسے تحریک انصاف کے احتجاج کو روکے گی؟ حکومتی عہدیداروں کے بیانات اور ماضی کی حکمت عملی دیکھیں تو اس وقت حکومت کے پاس 2 آپشن نظر آتے ہیں. آپشن نمبر 1، حکومت انتظامی اختیارات استعمال کر کے احتجاج کو روکنے کی کوشش کرے. ماضی میں تحریک انصاف نے جب بھی احتجاج کی کال دی، حکومت نے اپنے انتظامی اختیارات استعمال کیے اور پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ذریعے تحریک انصاف کے احتجاج کو روکنے کی کوشش کی. آج دن 28 ستمبر کو تحریک انصاف نے راولپنڈی لیاقت باغ کی کال دی تھی. علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کی پوری طاقت استعمال کر کے پنجاب کی حدود میں داخل ہوئے، لیکن انہیں اسلام آباد داخل ہونے نہیں دیا گیا. علی امین گنڈاپور برہان انٹرچینج سے ہی پشاور واپس روانہ ہو گئے تھے. تحریک انصاف نے 4 اکتوبر کو پھر ڈی چوک میں دھرنے کی کال دی. علی امین گنڈاپور نے اس بار زیادہ طاقت سے اسلام آباد ڈی چوک آنے کی کوشش کی.
کرینے، ایمبولنس، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اور سرکاری عملے کے ساتھ اسلام آباد پر چڑھائی کی کوشش کی گئی، لیکن یہ کال بھی کامیاب نہ ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینکڑوں کارکن گرفتار ہوئے، علی امین گنڈا پور خود روپوش ہو گئے اور پھر اگلے دن خیبر پختونخوا اسمبلی میں ان کی ڈرامائی انٹری ہوئی۔ اب حکومت کو بھی معلوم ہے کہ پی ٹی آئی پہلے سے زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ احتجاج کرے گی، اس لیے خاص طور پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا امتحان ہوگا۔ رانا ثناء اللہ نے بھی کل پوری طاقت سے تحریک انصاف کے احتجاج کو روکنے کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا احتجاج جو فتنہ پھیلائے اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرے، اس کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تحریک انصاف والے مرنے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، جب ایسی صورت میں وہ آئیں گے تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ایکشن لینے کی حق بجانب ہوگی، کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرنے اور فتنہ پھیلانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی ہے، یہ کہہ رہے تھے رانا ثناء اللہ۔ ناظرین، حکومت کے پاس دوسرا آپشن مذاکرات ہے۔ حکومت اور تحریک انصاف دونوں طرف کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں، جو مذاکرات کو واحد حل سمجھتے ہیں۔ اگر تو تحریک انصاف پوری طاقت کے ساتھ اسلام آباد پر یلغار کرتی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام آباد جام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ریاست کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں رہتا، تو پھر حکومت کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور شاید مذاکرات پر بات آ سکتی ہے۔ لیکن کم از کم پچھلے 1.5 سال کے احتجاج کے تجربات اور خاص طور پر بانی پی ٹی آئی کی غیر موجودگی میں نوبت یہاں تک پہنچتی نظر آ نہیں رہی۔ فی الحال حکومت اور اتحادی تحریک انصاف کی کال کو کیسے جج کر رہے ہیں، اقتدار کی راہداریوں میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ میں جوائن کر رہے ہیں بلال کیانی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کا تعلق ہے، ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہیں۔ بلال صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فہد صاحب۔ سو اس بار کچھ ڈیفرنٹ ہوگا یا وہی ہوگا جو پہلے ہو رہا تھا؟ جی ایک ریپیٹ ریل ہے جو چل رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کیا کرے اور اگر میں مطلب کہ کرنا تو جو ان کو چاہیے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی گورننس پہ مقابلہ کریں پنجاب کے ساتھ، وفاق میں آ کے ایک میننگ فل اپوزیشن کریں اور بتائیں کہ گورننس میں کہاں پہ امپرومنٹ ہو سکتی ہے۔ مگر اب وہ چونکہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہی یہ ہے، ان کا کام ہی یہی ہے، تو اس کام میں تو صرف یہی ایک آپشن رہتی ہے کہ ہر دوسرے ہفتے ایک نیا اعلان کر دو۔ تو آج میں دیکھ رہا ہوں جی، آج 13 نومبر ہے، 24 نومبر تک ایک نیا تماشا پی ٹی آئی کو مل گیا۔ اگلے 10 دن یہ ان کے لحاظ سے ٹی وی چلتا رہے گا کہ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا۔ جہاں تک حکومت کی بات ہے جی، دیکھیے we've gotten used to this and not just now، 10 12 13 سال سے یہ تماشا چل رہا ہے۔ اس گورنمنٹ کے دوران تو چھوٹی عید سے پہلے انہوں نے کہا تھا چھوٹی عید کے بعد آپ دیکھیے گا، بڑی عید پہ آئی، بڑی عید سے پہلے انہوں نے کہا بڑی عید کے بعد آپ دیکھیے گا۔ تو فائنل کالز بھی آتی ہیں، کالز بھی آتی ہیں۔ دیکھیے یہ اعلانات کرتے رہیں، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے۔ جہاں تک لائے عمل کی بات ہے کہ what the government will actually do اس کے دیکھیے، اگر تو یہ کوئی پرامن احتجاج کی طرف جاتے ہیں جو کہ ٹریک ریکارڈ ان کا خاصا خراب ہے، اور کوئی یہ اجازت لے کے کسی موقع پہ انتظامیہ کے ساتھ بات ہو جاتی ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ مگر اگر ان لافلی اور پچھلی دفعہ کی طرح علی امین گنڈا کو ہم نے ڈی چوک پہ آنا ہے، نہیں وہ ڈی چوک پہ دیکھیے، اور 1 یا لاکھ یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ لوگوں کو لا کے ڈی چوک پہ بٹھانا ہے۔ دیکھیے یا تو آپ احتجاج اس طرح کر رہے ہیں جس طرح ایک قانون کہتا ہے کہ آپ اپلائی کریں گے، انتظامیہ سے بات ہوگی، کوئی جگہ طے ہوگی، علیحدہ بات ہے، وہ پھر دیکھا جائے گا۔ مگر اگر آپ زور زبردستی سے پھر سے وہی کام کرنے کی کوشش کریں گے جو آپ نے پچھلی دفعہ ناکام طریقے سے کیا، قانون حرکت میں آئے گا جی۔ پبلک پرائیویٹ پراپرٹی کو بھی خطرے میں نہیں آنے دیں گے، شہریوں کی زندگی کو بھی خطرے میں نہیں آنے دیں گے۔ اور اگر علی امین گنڈا پور صاحب نے پھر سے ریاستی مشینری کو استعمال کر کے، ٹیئر گیس خیبر پختونخوا کی استعمال کر کے یہاں پہ آ کے ادھم مچانا ہے اور توڑ پھوڑ کے لیے آنے کا ارادہ ہے، تو اس کی تو ہرگز کسی صورت بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس باری آپ اس کو زیادہ سیریسلی لیں گے کیونکہ اس میں جو عمران خان صاحب ہیں وہ خود انوالو ہوئے ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ بالکل فائنل کال ہے۔ اس لیے تو علی امین صاحب خود آ رہے تھے، 2-3 بار آئے، جو بھی ہوا۔ اس باری گورنمنٹ زیادہ سیریسلی لے گی کہ یہ واقعی میں now this means that they are putting everything they have into this۔ میرے خیال سے شاید ایون لیس سیریسلی لیں گے بیکاز آئی مین کتنی دفعہ اب یہ تماشا صرف ان پچھلے چند ماہ میں ہی ہو گیا ہے کہ دیکھیے نا، سیریسلی اس حد تک ضرور لیں گے جس حد تک لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے کہ یہاں پہ کوئی سچویشن نہیں ہونی چاہیے۔ مگر اپارٹ فرام دیٹ تو جی دیکھیے، اگر اب انہوں نے ایک اعلان کیا، پچھلی دفعہ آپ نے خود دیکھا کہ انہوں نے کارکنان کو اور عوام کو اکسایا۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے ساری توڑ پھوڑ کرنے کے بعد رستے میں آتے ہوئے یہاں سے لیفٹ ٹرن لے کے غائب ہو گئے، باقی قیادت ان کی ورک فرام ہوم تھی، باقی یہاں پھر نے عوام کو اکسا کے لا قانونیت کی طرف دھکیل دیا تھا۔
اور آپس میں ان کے یہ خود جماعت کے یہ حالات ہے کہ آپ کو مجھے بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں پہ آپ 3 بندے پی ٹی آئی کے بٹھا دیں تو آپ کا ایک ٹاک شو ہو جائے گا بحث مباحثے کے ساتھ, بیکاز تینوں کے ہر موضوع کے اوپر مختلف ویوز ہوں گے. تو دیکھیے ہم اس کو ایز اے پولیٹیکل چیلنج یا کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتے, ہاں ایز اے لا اینڈ آرڈر کوئی کسی نے یہ اعلان کیا ہے اور ہمیں ان کے ٹریک ریکارڈ کے ساتھ بالکل یہ اویئر رہنا پڑے گا کہ اس طرح کی صورتحال نہ بنے. باقی حکومت اپنا کام جاری رکھے گی, اٹس ناٹ اے پولیٹیکل تھریٹ اور چیلنج ایٹ آل. اس کو زیادہ لائٹ نہیں لے رہے آپ لوگ, کیونکہ دیکھیں سپورٹ تو ہے پی ٹی آئی کی, اور اگر وہ نکل آئے جس طریقے سے اب خان صاحب ان کو موبلائز کر رہے ہیں, ان کے نام پہ نکل آئے اور اتنے نکل آئے جتنی ان کی سپورٹ بیس کے مطابق, تو پھر پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے. میں فات صاحب I'll just point you to the recent ایکٹیویٹیز they've done. اسلام آباد کی طرف اعلان اسی طرح گج وج کے پتہ نہیں کس طرح ہم آئیں گے. پھر اسلام آباد میں ایک جلسہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا پہلے جو انہوں نے سنجانی پہ کیا تھا, وہاں پہ جس طرح کی گالم گلوچ علی امین گڈا پور صاحب نے کی, اس سے پہلے بھی اس طرح کی ہم نے بلڈ اپ سنے تھے. لاہور جلسے میں پوری اجازت دی گئی, ایک بالکل فلاپ شو ہوا. یہاں پہ ریسنٹ جو ابھی احتجاج کے نام پہ آئے, تو دیکھیے یہ اعلانات کرتے رہے ہیں, یہی آرگیومنٹس جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں تب بھی پریویل کرنی چاہیے تھیں, وہ تو ہم نے خیر دیکھ لیا. مگر میں پھر بھی کہتا ہوں جی ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, بالکل آپ اپنا کام کریں. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی تھنگ ٹو وری اباؤٹ آن دیٹ فرنٹ. یہ آئیں اپنا شوق پورا کریں جی, مگر پرامن طریقے سے کریں, بالکل اپنا شوق پورا کریں. ان کو اگر تھوڑی سپیس گورنمنٹ دے تو یہاں نوبت یہاں تک پہنچے نا. یہ بھی تو ایشو ہے نا کہ گورنمنٹ نے ان کو بالکل جو ہے وہ 1 انچ بھی نہیں دے رہے, بلکہ سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں, جنون سختیاں. چلیں کیسز کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے کہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے, کیسز اس پہ لگا دیا, لیکن کتنے لوگ ہیں جو جیلوں میں بند پڑے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. کوئی انگیجمنٹ گورنمنٹ کرے. آپ لوگ مجھے لگتا ہے کہ کمفرٹیبل ہو گئے ہیں کہ جی ہم وی آر ان اے گڈ پوزیشن, تو بہت دباؤ ان کو. یہ دیکھیے فات صاحب, دیکھیے نا ایک ڈسکنیکٹ ہے میرے خیال سے. پی ٹی آئی ایکسپیکٹس کہ خان صاحب کی رہائی کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی. آپ 9 کے مجرم ہیں, آپ 190 ملین پاؤنڈ کے اس کے مجرم ہیں, اس پہ بات چیت نہیں ہو سکتی. سو گورنمنٹ کا پھر یہی رسپانس ہوگا کہ اگر آپ نے وہ اس طرح کا احتجاج کرنا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں, یعنی انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ جی ہم نے آ کے ڈی چوک پہ بیٹھنا ہے, کیونکہ اس کے بغیر سنجانی میں کریں گے تو پریشر تو کوئی نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ پہ اتنا پریشر ڈالو کہ وہ پھر اپنے جو بھی ان کے مطالبات ہیں اس پہ کوئی بات چیت ہو, ان کو کنسیشنز ملے, کوئی ریلیف ملے. اگر انہوں نے ڈی چوک پہ آنا ہے اور زور زبردستی سے آنا ہے, تو پھر دیٹ مینس کہ گورنمنٹ کا بالکل کلیئر ہے کہ پھر یوز آف فورس ٹو دا میکسیمم ہوگی. بیچ کی کوئی چیز نہیں ہے. بیچ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں اچھا یار چلیں آئیں ہمارے ساتھ بات کریں, کوئی درمیانی راستہ نکال لیں. دیکھیے جی زور زبردستی سے تو کسی بھی چیز کی اجازت نہ دی جا سکتی ہے, نہ دی جائے گی. اور زور زبردستی تو خاص طور پہ جو یہ 9 مئی کے دن اور اس کے علاوہ بھی دکھا چکے ہیں. وی کین ناٹ افورڈ انسیڈنٹس لائک دیٹ اگین. فلال صاحب بہت شکریہ میں جوائن کرنے کا. ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے گورنمنٹ کی طرف سے, ابھی میں کچھ اور ایکسپیکٹ کر بھی نہیں سکتے. پہلے بھی اس طرح کی جو رد عمل تھا, جو رسپانس تھا گورنمنٹ کا, پہلے بھی اسی طرح آئے, اور جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے یہ اس بار بھی رسپانس اسی طرح کا ہوگا. کچھ بیچ میں کچھ درمیان کے معاملات جو ہیں کم از کم مجھے نظر نہیں آ رہے. لیکن جو گورنمنٹ کے اتحادی ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی چاہے گی کہ اسی طریقے سے اسی طرح کا سخت رسپانس ہو, یا کچھ بیچ میں کو راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے؟ بات کرتے ہیں. قمر زمان قائرہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں, سابق وزیر اطلاعات بھی. قائرہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, اب یہ پہلی بار تو ہے نہیں کہ آپ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ چڑھ دوڑیں گے, 2-3 بار کر چکے ہیں. اس باری خان صاحب نے کہا ہے جی فائنل کال ہے. اب فائنل کا کیا مطلب ہے, میں یہ بھی تھوڑا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ آخری تیر ہے جس کو وہ چلانے جا رہے ہیں, یا کیا کرنے جا رہے ہیں. لیکن لیٹس اسیوم فار اے سیکنڈ کہ وہ اس باری پورا زور لگاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آ کے یہاں پہ کچھ کرنا ہے. گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ فہد صاحب, ایک تو کیا وہ ان کا جو جنرلی پہلے آ رہی تھی خبر کہ آپ وہ کسی ایک جلسے کی بات نہیں کر رہے, کسی ایک جگہ پہ دھرنے کی. علی محمد خان صاحب نے شاید کہا, بلکہ یہ ملک کے مختلف حصوں میں یہ ہوگا, شاید اس طرح کا. نہیں, اب انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم آ رہے ہیں ڈی چوک. سارا فوکس ڈی چوک میں تو ان کو نہیں آنے دیا جائے گا, جو مرضی ہو جائے. جو مرضی, خیر کیا کہنا, یہ تو مناسب نہیں ہوتا, چیلنج کرنے والی بات ہے نا جی. ڈی چوک میں پہلے بھی وہ کوششیں کر چکے, اور گورنمنٹ کا بھی یہ ہے کہ انہوں نے اسٹیٹ کو چوک تو نہیں ہونے دینا جی گورنمنٹ کو. تو الٹیمیٹلی ڈی چوک میں ہمارے دور میں بھی ٹرائیاں ہوئیں, ہم نے بھی اس کو رجسٹ کیا, ہم بھی کوشش کرتے رہے, ہمیں رجسٹ کیا جاتا رہا. اب بھی ہوگا, تو یہ تو نہیں ہوگا. ہاں, اب وہ کتنی بڑی اسٹرینتھ اکٹھی کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, تو یہ کر وہ اس لیے رہے ہیں بنیادی طور پہ کہ وہ اپنے لوگوں کو آن ٹوز رکھنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ریلیکس نہ ہو جائیں, تھوڑے سے ایزی ہو کے بیٹھے. حالات کا لوگوں نے تجزیہ کیا, ان کی خامیاں
अमेरिका मुर्दाबाद और अमेरिका के झंडे जलाने से झंडे लहराने तक का जो अमल है, अगर उसके नतीजे शुरू कर दिए लोगों ने तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो उसको एक हिजान के मूड में रखना चाहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है वफात साहब, आप भी इस सारी इसी दश्त में आपने भी गुजारा है सारा वक्त। अगर आप एहतजाज कर रहे हो तो आपको एहतजाज में कई रंग इख्तियार करने पड़ते हैं। आप एक ही वक्त में, यानी आप हो भी सूडो और आप एक ही वक्त में आप रियासत के साथ भी लड़ रहे हो, आप अदलिया के साथ भी लड़ रहे हो, आप सियासी जमातों से भी लड़ रहे हो, और आप मुल्क के जो मफादात के खिलाफ कुव्वतें हैं, यानी तालिबान है, यानी इस मुल्क के अंदर जो मनफी जहन का मजहबी तबका है वो हो, आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन कायरा साहब, अब उसमें ये भी तो फिर एक गवर्नमेंट का भी तो कसूर है ना। आप अगर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया, उन्हें कोई रिलीफ नहीं दे रहे, जो उनके ऊपर हो रही हैं, जो लोग उनके जेलों में पड़े हुए हैं, ट्रायल सजाएं नहीं भी हुई, यानी ये तो एक एक्सट्रीम केस है। अगर गवर्नमेंट भी थोड़ा सा हाथ हौला रखे, कुछ स्पेस दे इनको, तो एन मुमकिन है कि ये इस तरह के धरने वगैरह जो हैं इनकी जरूरत पेश ना आए। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो एट फॉल्ट। फाद साहब, गुजारिश है, पहली बात तो यह है कि उनके खिलाफ अगर केसेस है तो वो गवर्नमेंट को केसेस वही होने चाहिए जो जेन्युइन है, और उनको अपने केसेस का, और उनको बहुत सारे केसेस में रिलीफ भी मिला है, उनकी जमात को भी मिला है, उनको खान साहब को खुद भी मिला है। यही अदालतें हैं जिनको वो गालियां देते हैं और कहते हैं कि हमें हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा और यहीं से इंसाफ मिल रहा है, बल्कि दूसरी तरफ गिला है कि उनको कुछ ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखिए, आपने कहा ना ये पहली दफ़ा हुआ है, जब खान साहब 2018 से 2022 तक हुकूमत में थे, सारी अपोजिशन जेलों में थे। लेकिन कार साहब, फाइनली मुझे बताएं कि चलें ये सारा कुछ हो गया, अगर आप खान साहब की जगह होते, आपके पास और क्या ऑप्शन थी? बैठे रहें, खामोश रहें, या फिर ये करें जो करने जा रहे हैं? खान साहब क्या चाहते हैं? वापस आके पार लेना चाहते हैं। एक तो ये टारगेट है। दूसरा ये है कि मुल्क के हालात ज़रा बेहतर हो। मुल्क के हालात बेहतर कैसे होंगे? सियासी क्राइसिस है। सियासी क्राइसिस को हल किसने करना है? क्या फौज हल करेगी? इस्टेब्लिशमेंट करेगी जिसके साथ वो डायलॉग करना चाहते हैं? अदलिया करेगी? ये अदलिया करेगी? या अल्टीमेटली सियासी कुव्वतें बैठेंगी अक्रॉस द टेबल, जिस तरह बीबी शहीद बैठी, मियां नवाज शरीफ साहब बैठे, बाकी लोग बैठे, और उन्होंने एक सीओडी तय किया। अब इस पर मुबाहिसा हो सकता है कि सीओडी ने क्या कर दिया, उसके बाद भी तो हालात, लेकिन वो तो होते नजर नहीं आ रहा, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वक्त आपने भी देख लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, खान साहब की सियासत, वो नहीं हो रहा, तो खान साहब अपने लिए बर्बादी की दास्तान लिख रहे हैं। कमर कार साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, मुश्किल सूरत हाल डेवलप हो रही है। देखना ये कि किस तरीके से क्या ये एस्केलेट करेगी। अब जो बीच में जो अभी रहते हैं तकरीबन 10 एक दिन, इसमें मामला किसी तरीके से कोई दरमियान का रास्ता निकल सकता है। विल टेक अ ब्रेक, वापस आएंगे तो स्मॉग के हालात जो हैं वो भी उतने ही ख़राब हैं, लेकिन एक चंद ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने स्मॉग पर काबू पाया, उन्होंने क्या किया जो हमें भी करने की ज़रूरत है। ब्रेक के बाद नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। लाहौर समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आज भी स्मॉग का राज रहा। आज लाहौर दिल्ली के बाद दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर रहा। पंजाब भर में स्मॉग से मुतासर मरीजों की तादाद जो है वो 20 लाख से बढ़ गई है। इस खतरनाक सूरत हाल में आए रोज इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत की तरफ से इकदामात का जायजा लें तो सुस्त रवि का शिकार लगते हैं। हुकूमती इकदामात सिर्फ पाबंदियों तक महदूद होकर रह गए। नाज़रीन, बाजार, अवामी मकामात और तालीमी इदारे बंद करने से ये मसला हल नहीं होता। हम स्मॉग की वजूहात का जितनी बार भी जिक्र करें, हम कितना ही इल्ज़ाम दूसरों के साथ डालें, लेकिन आखिर ये मसला हमारा है और हमारे हुक्मरानों ने ही इससे निमटने के लिए हल तलाश करना है। ऐसे में हमारे सामने चीन की एक मिसाल और स्मॉग से बचाव का एक मॉडल मौजूद है। चीन के सनअती शहरों में फ़िज़ाई आलूदगी 1970 से बढ़ती जा रही थी और 2013 में उस मुकाम तक पहुँच गई जहाँ पर लोगों के लिए जीना मुहाल हो गया था। ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस था और WHO के मुताबिक इसके नतीजे में तकरीबन सालाना 20 लाख लोग मरने लगे थे। लेकिन चीन ने चंद सालों में निहायत अहम इक़दामात लेते हुए इस पर काबू पा लिया। सबसे पहले चीन ने सितंबर 2013 में जो है वो एयर पोल्यूशन एक्शन प्लान रिलीज किया, जो सबसे ज़्यादा मौसर साबित हुआ। 2017 तक इस प्लान के नतीजे में चीनी शहरों में 33% फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आ गई। इस प्लान के नतीजे में चीन ने अपने शहरों में कोयले से चलने वाले नए और पुराने प्लांट्स बंद कर दिए, सड़कों पर गाड़ियों की तादाद में कमी की और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तादाद में इजाफा किया।
اس کے بعد چینی حکومت نے 12 صوبوں میں دی گریٹ گرین وال پروگرام کا جو ہے وہ آغاز کیا۔ اس پروگرام میں 35 ارب نئے درخت لگائے گئے۔ ملک بھر میں لوکل گورنمنٹس کو ماحول صاف رکھنے کے لیے خاص ٹارگٹ دیے گئے اور گھروں میں آگ جلانے پر مکمل پابندی لگائی گئی۔ اس کامیابی کے بعد چینی حکومت ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھی بلکہ دوسرے مرحلے کا آغاز کیا۔ دوسرے مرحلے میں 2018 میں 3 ایئر ایکشن پلان فار وننگ دا بلو اسکائی وار شروع کیا گیا۔ اس پر 2021 تک عمل درآمد ہوتا رہا اور 2022 میں چین نے اعلان کیا کہ انہوں نے 2013 کی نسبت اس سال تقریباً 50% فضائی آلودگی کم کر دی تھی۔ ان اقدامات کا نتیجہ ہم نے 2022 کے ونٹر اولمپکس میں دیکھا جب بیجنگ کے نیلے آسمان کے نیچے یہ بڑا ایونٹ ہوا۔ اس لیے اگر ہم بھی نیلا اور تاروں بھرا آسمان پھر سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی ان اقدامات سے سبق حاصل کرنا ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔